الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی اور شکر سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس کا حق ادا کیا اور اس پیغام کو پہنچانے کا طریقہ ہمیں سکھایا۔ عزیز ساتھیوں، قدرتی آفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس طرح کون سے گناہ کرنے پر کون سی قدرتی آفت کے ذریعے سے سزا دیتا ہے، اس پر کافی جمعوں سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اور احادیث کی روشنی میں کچھ تفصیلات پیش کرتا جا رہا ہوں، اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بھی واضح کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف قدرتی آفتوں سے ہی نہیں، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں عذاب دلوانے کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب لوگ اور بالخصوص مسلمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بجائے انسانوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے، خاص طور پر انہی لوگوں کے ذریعے سے جن کے حق مارے جا رہے ہیں، جن کے حق پامال کیے جا رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرنے کا معاملہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ پیش کی۔ ایسا ساتھیو، اسی کے کنٹینیویشن میں کچھ اور باتیں، کچھ اور دلائل آپ کے سامنے اس موقع پر میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے، یاد کرنے کی ہے، کہ آج کا جو دن ہے وہ ڈاکٹر BR امبیڈکر، جو ہندوستان کے ایک بڑے ریفارمر اور ہیومینیٹیرین انسان دوست، اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر جو دبا کچلا جو طبقہ تھا، جسے شودر کہا جاتا تھا، جسے دلت کہا جاتا تھا، جنہیں اچھوت مانا جاتا تھا، انٹچیبل، ان کے لیے آواز اٹھا کر ان کے حقوق کے لیے لڑنے والے، یہ بہت بڑی شخصیت ہندوستان میں گزری ہے، اور آج ان کا جنم دن کی سالگرہ ہے، ان کی برتھ اینیورسری ہے، ان کی جینتی ہے، امبیڈکر جینتی آج دنیا بھر میں لوگ مناتے ہیں۔ یہ وہ کام تھا، میں اگر بس اشارے میں کہوں کہ یہ وہ کام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، اور ہر دور میں رشیوں نے اور مہاپرشوں نے کیا تھا، اور مہارشی منو نے، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا تھا۔ یہ اصل کام ہے نا، انسانوں کو اپلفٹ کرنا، جو دبے کچلے لوگ ہیں، جن کو سوسائٹی کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ طبقہ، اونچا طبقہ بنا لیتا ہے، وہ دوسروں کو جب دباتا ہے اور کچلتا ہے نا، تو پھر لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، وہ بیچارے یعنی ایسے حالات کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ وہ بے بس ہوتے ہیں، اور وہ خود ان حالات سے جو ہے نکل نہیں پاتے۔ تو ایسے میں مرد مجاہد آتا ہے نا، اور پھر ان کو اس دلدل سے جو ہے کھینچ کر نکالتا ہے، اور ایک ایکوالٹی کی، ایک مساوات کی اور ایک انسانیت کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو
ہے نا اس دلدل سے باہر نکالتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مرد مجاہد کی ہے نا پیدائش کا دن ہے آج، تو یعنی اس کو یاد کریں ہے نا، اور ان کی وہ جو تعلیمات ہیں ہے نا، اور ان کے وہ جو اعمال ہیں وہ کتنا اسلام سے میچ کرتے ہیں ہے نا، ان باتوں کو ریکگنائز کریں، اور پھر اسی کار خیر کو آگے بڑھانے میں، لوگوں کو، دبے کچلے لوگوں کو اپلفٹ کرنے میں، اٹھانے میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ہے نا، ہم کیا اویئرنیس لوگوں کے اندر پھیلا سکتے ہیں، اور کس طرح عملی طور پر لوگوں کو اپلفٹ کر سکتے ہیں، اس تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کام کے اندر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، لوگوں کے ذریعے سے عذاب دلانے کے معاملے کے اندر قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور پھر ایک حدیث بھی انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، جہاں پر لوگوں کے ذریعے سے عذاب دلوانے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس سے پہلے ہے نا، اور ہمیں اس بات کی اطلاع دی ہے تاکہ ہم خبردار ہو جائیں، ہم ہوشیار رہیں، اور وہی غلطی جو پچھلی قوموں نے کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے ہاتھوں یا دوسرے لوگوں کے ہاتھوں ان کو ذلیل و خوار کر کے ان کو برباد کیا تھا، ان کو سزا دی تھی، ویسا ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ اور یہ ہندوستان کے پس منظر میں بہت ضروری ہے، کیونکہ آج آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں ہے نا، چاروں طرف سے لوگ آپ کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑنے پر آ رہے ہیں جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں ہے نا، اور ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے نا، ہم معصوم ہیں، ہم پاپ بیچارے ہیں، ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے، اور یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ہم پر پل پل کر آ رہے ہیں ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو ذرا جتنے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ لوگ خامخواہ کے دشمنی کر رہے ہیں، خامخواہ کے ہم پر پل کر آ رہے ہیں، ذرا وہ ان احادیث کا اور ان قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں ہے نا، اور ان آیات کی اور احادیث کی روشنی میں اپنی روش کا ہم جائزہ لیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ پل کر آ نہیں رہے ہیں ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھار کر ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے لے آ رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں دراصل سزا دلوا رہا ہے، اور یہ سزا تو بس اب دنیا کی سزا ہے، اور پھر آخرت کی سزا تو باقی ہے جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو یہ ساتھیو، یہ جائزہ بہت امپورٹنٹ ہے نا، کیونکہ یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر وہ جو نظر سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو لیفٹ اینڈ رائٹ دشمن سمجھ رہے ہیں ہے نا، اور پھر دشمن کے ساتھ کیسا مطلب اسے ڈیل کیا جائے، کیسا اس کی سازش کا جو ہے توڑ کیا جائے، کیسی اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ اس کا جو پانسا ہے وہ جو ہے الٹ دیا جائے ہے نا، اور پھر ہم اس پر کیسے غالب آ جائیں، ساری اسٹریٹجی اس جو ٹریک کے اوپر چل رہی ہے نا، وہ ٹریک بدل جائے گا، کیونکہ وہ ٹریک دراصل قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ درست ٹریک نہیں ہے نا۔ ان کو کس نظر سے دیکھنا تھا اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو، اور ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ہے نا، یہ غلطیاں ہیں جو یعنی مسلسل میں کوشش کرتا آیا ہوں کہ آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں، تاکہ یہ حالات حاضرہ سے مخاطب کرنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اندر دیا ہے، اس موقع سے ہم ذرا حالات کو جاننے کا، قرآن کی اور سنت کی روشنی میں جاننے کا، اور پھر اس میں ہماری اگر کوئی غلطی ہے، کوئی غلط روش ہے، تو اس کو سدھارنے کا جو ہے ہمیں موقع ملے ہے نا۔ اس حوالے سے، اور پھر رمضان چل رہا ہے، آخری دہے کے اندر داخل ہو گئے ہیں ہے نا، جہنم کی آگ سے نجات کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس آخری دہے کے اندر وعدہ کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں ہے نا، اور پھر تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ہمیں ڈر لگے کہ اس کی کوئی نافرمانی کریں، اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، انسانوں کے جو حقوق پامال کرتے آئے ہیں ہے نا، لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچاتے آئے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور پھر لوگوں کے لیے بھلے بن جائیں، لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں ہے نا، آسانی اور بھلائی اور نفع پہنچانے والے بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رمضان کے اندر ہمارے اندر یعنی یہ کیفیت پیدا ہو۔ تو جی ساتھیو، یہ آیتوں پر ذرا ہم غور کریں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر اس بات کی وارننگ دی ہے، اس بات سے بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ لازماً تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت ایروگنٹ ہو جاؤ گے، تم بہت تکبر کے اندر اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے لگو گے
ہے نا. ایروگینس ایک بیماری ہے، اس سے پہلے بھی خطبوں کے اندر آپ کے سامنے یہ بیماری کا تذکرہ آیا ہے نا. یہ وہی بیماری ہے جس کی وجہ سے ابلیس فرشتوں کا، ملائکہ کا سردار ہونے کے باوجود اس برائی کی وجہ سے وہ اسفل سافلین کے اندر شامل ہو گیا ہے نا. وہ رذیل ہو گیا، وہ مردود ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں. اب یہ کون ہے دراصل بنی اسرائیل جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے؟ ان آیتوں میں ہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر. یعنی بعض جو اہل علم ہیں، بعض جو مفسرین ہیں ہے نا، وہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ اور ان کے الگ الگ واقعات، ان کا تذکرہ اتنا ہوا ہے قرآن مجید میں. یہ کبھی کبھی ایسا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یعنی موسیٰ کی کتاب ہے، بنی اسرائیل کی کتاب ہے نا. اتنا کثرت سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں ہے نا. آخر یعنی اس ایک قوم کا اتنی کثرت کے ساتھ یعنی بار بار تذکرہ کرنے کی آخر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو پتہ چلا کہ یہ وہ قوم ہے جو اس سے پہلے ہے نا اس منصب پر فائز تھی کہ وہ دنیا کے اندر حق کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے نا، اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں وہ کرتے رہے. یعنی وہ مسلمان تھے. یعنی اگر ہم اپنی عربک لینگویج میں بات کریں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو موسیٰ علیہ السلام اسلام کے پیغمبر ہیں، اور ان کے ماننے والے مسلم، عربی میں مسلم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار جو ہم کہتے ہیں، تو وہ مسلم تھے ہے نا. لیکن وہ بگڑ گئے ہے نا، ان کے اندر بہت بڑا بگاڑ آ گیا اور وہ پے در پے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے. تو پھر مسلم ہونے کی وجہ سے ہے نا جو ایک مینٹیلٹی لوگوں کی اس وقت بھی بنی تھی، بنی اسرائیل میں بنی تھی، آج آپ دیکھیے آج کے مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چہتےلے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. تو پھر گنہگار ہیں، خطا کار ہیں ہے نا، جو چاہے مطلب ہم مطلب غلطیاں کرتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے گا ہے نا، اپنی رحمت میں ہی وہ ہمیں رکھے گا. یہ جو تصور ہے، یہ تصور کیا کرتا ہے؟ وہ بگاڑ کو اور بڑھاوا دیتا ہے نا. گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کا پابند ہے نا، کلمہ جا کر وہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک ایسا کلمہ بن گیا ہے. ہماری روش کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا کلمہ بن گیا ہے جو مسلمانوں کو گناہوں کا لائسنس دے دیتا ہے نا. آپ کو آزادی مل گئی، بھئی آپ کلمہ گو ہیں، آپ جو چاہے وہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، آپ کو سزا نہیں دی جائے گی ہے نا. یہ مس انٹرپریٹیشن، یہ مس یوز کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر کس حد تک بگاڑ آ گیا ہے. تو اس وقت بھی ویسے ہی تھا. یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی اس دور کے ہے نا، وہ اپنے آپ کو سلیکٹڈ لوگ کہتے تھے ہے نا، بڑا فخر کرتے تھے، بڑا غرور اور تکبر ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ ہم ہیں چہتےلے اللہ کے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو لہٰذا یعنی ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، ہم گناہ کر سکتے ہیں ہے نا. یہ بٹوین دا لائنز، ہم گناہ کر سکتے ہیں، آزادی ہے، جو چاہے وہ کرو، اللہ پکڑنے والا نہیں. یہ پرانے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے کر یہ نئے مسلمان، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو نئے مسلمان، ان سے کمپیریزن میں ہے نا اگر کہا جائے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بہت تکبر تم کرو گے. یعنی تکبر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب غلطیوں کے طرف نشاندہی کی جاتی ہے تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں ہے نا، ان کے ایگو کو ہرٹ فیل ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمیں غلطیاں بتاؤ گے ہے نا، تم کون سے دودھ کے دھلے ہو. اور وہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، ان کو سدھارنے کے بجائے، وہ دوسروں پر لان تان کرنے لگتے ہیں اور اپنی روش پر وہ اڑ جاتے ہیں ہے نا. یہ ہوتا ہے تکبر کا نتیجہ. تو پھر اب دیکھیے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو پھر ان سے جو پہلا وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کا جب وقت آ گیا، اس وعدے کی مدت پوری ہو گئی، وہ وعدہ پورا ہونے کا جب وقت آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ذرا غور سے سنیے گا ہے نا، اور اپنے حالات حاضرہ کے اوپر نظر رکھیے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. بس ان سے جو
مہلت تھی، ان سے جو میعاد تھی، جو وعدہ تھا، جب وہ وعدے کا وقت آ گیا ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پرانے مسلمانوں پر، موسوی مسلمانوں پر ہے نا کیا کیا؟ بعثنا علیہم، ہم نے مبعوث فرمایا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے ان پر مسلط کیا۔ بعثنا علیہم، کیا مسلط کر دیا؟ عباد لنا، ہمارے بندے، ہمارے بندے۔ یہ ذرا غور کریے نا الفاظ کے اوپر، یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آ گیا ہے، وہ آپ پر ظلم و ستم توڑ رہا ہے، وہ آپ کے سر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ آ نہیں گیا ہے، وہ آیا نہیں ہے، وہ لایا گیا ہے۔ کون لایا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے۔ بعثنا علیہم، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے مسلط کیا، ان کے سر پہ ہم نے بٹھایا۔ عباد لنا، ہمارے بندے، ہمارے بندے، کیا الفاظ ہے؟ ہمارے بندے، سزا دینے کے لیے۔ اولی باسن شدید، شدید ملٹری پاور کے ساتھ میں، بڑے طاقتور، پوری قوت کے ساتھ میں، پوری فوج کے ساتھ میں۔ اولی باسن شدید، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھر کے اندرونی حصوں کے اندر، تمہارے بیڈ رومز کے اندر وہ گھس گئے۔ دیار کہتے ہیں گھر کا سب سے وہ اندرونی حصہ ہے نا، جو پرائیویٹ ہوتا ہے، جو پرسنل سپیس ہوتی ہے، جو انر موسٹ اور پرائیویٹ موسٹ ہوتا ہے، جہاں پر آپ سمجھیں کہ مطلب ایک میاں اور بیوی، ایک مرد اور ایک عورت ہے نا، جو شادی کے بندھن میں ہے، وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے کے اندر سب سے یعنی سیکلوژن کے اندر، علیحدگی کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر یہ لوگ گھس جائیں گے ہے نا، گھس جائیں گے تو پھر کیا کریں گے ہے نا؟ آپ دیکھتے جا رہے ہیں دنیا میں الگ الگ ملکوں کے حوالے سے آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ زندہ مثالیں آپ کو دے رہا ہے کہ لوگ کیسے گھس کر عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فجاسو خلال الدیار، بڑے مہذب الفاظ کے اندر بتایا گیا ہے کہ تمہارے بیڈ روم میں وہ گھس جائیں اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی اس سے زیادہ ذلت والی اور سزا کیا ہوگی؟ یعنی قتل کر دینا تو ایک سزا ہے، یعنی اس سے زیادہ اور ذلیل سزا یہ ہے کہ آپ کی عورتوں کو آپ کے سامنے جو ہے ان کی عزتیں پامال کی جائیں اور آپ بے بس رہیں، آپ کچھ نہیں کر پائیں۔ یہ ہوگا، یہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہے نا سزا کے طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی تھی۔ انسانوں کے جو حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص منصب پر فائز کیا تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ فجاسو خلال الدیار ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جتنی سزائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مطلب ہے نا اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کی پامالی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے نا اس عذاب کا۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ ہے، ایک ذات ہے، زبردستی سجدہ کروا رہا ہے، نماز پڑھوا رہا ہے، حج کروا رہا ہے، کسی نے اس کی عبادت نہیں کی تو ہے نا طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، سزا دے دی ہے نا، یہ کیسا خدا ہے؟ یہ جو یعنی سوال اللہ کے اوپر یا پرمیشور پر لوگ کھڑا کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے کھڑا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اصل انسان کو انسان بننے کے لیے ہے نا جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، ان کا کہیں پر ذکر ہی نہیں کرتے ہم عام طور پر، کہ بھی انسانوں کے حقوق چونکہ مارے جا رہے تھے، انسانوں کو دبایا جا رہا تھا، ان کو کچلا جا رہا تھا، یہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے اپنے منصب کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو سزا دی، کیونکہ وہاں پر پھر یہ بتائیں گے یہ پہلو تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ارے ہاں جسٹس، اوپر والا جسٹس کر رہا ہے۔ ورنہ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا، کتنا کھل کر کہتے ہیں آج کل کہ بھئی وہ اوپر والے کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھو لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور وہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے نا۔ تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں پرمیشور سے، اللہ سے، اور پھر یعنی بدظن ہو جاتے ہیں، دوری اختیار کر لیتے ہیں، نہیں چاہیے ایسا خدا ہے نا، یہ کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اصل پہلو انسانیت کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کرنے کا جو پہلو ہے وہ ہمارے پاس عام طور پر بیان ہی نہیں ہوتا۔ تو جی ساتھیو، یہ ہے وہ خطرناک سزا ہے نا۔ اور اگر آپ ہندوستان کے مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہے نا ایسے لوگوں کو مسلط کرنا اور سزا دینا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر آگے سنیے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کرب کو، اس تکلیف کو ان پر سے کم کر دیا۔ کیوں کم کر دیا؟ یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، کیوں کم کر دیا اللہ تعالیٰ نے عذاب؟
کیونکہ جب انہیں سزا دی گئی تو ان کی عقلیں ٹھکانے پر آئیں، ہے نا. ان کو یہ پہلے جب سمجھا رہے تھے، جبکہ ان کے حالات اچھے تھے، خوشحالی میں تھے، پاور میں تھے، ہے نا، پوزیشن میں تھے، تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کرنے کا عذاب ان کو اپنے بندوں کے ہاتھوں سے دلوایا. جب عذاب دیا گیا تو پھر عقل ٹھکانے آئی، ہے نا. اور لوگوں نے پھر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا، ہے نا، ایکنالج کیا، پھر توبہ کیا اور پھر اپنی روش کو سدھارا. وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کو کم کیا. یہ عذاب دے دینا، عذاب کم کر دینا، یہ یوں ہی ایسا کوئی کھیل معاملہ نہیں ہے. انسانوں کے اعمال کے ساتھ، فکر و عمل کے ساتھ اس کا راز تعلق ہے نا. یہ سدھرے، عذاب ملنے کے بعد یہ سدھرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو کم کیا. اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. دیکھیے اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کی ہر صفت پر غالب ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، چاہتا ہے کہ بندے سدھر جائیں. سزا کیوں دے رہا ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور بار بار سمجھانے کے باوجود وہ سدھرے نہیں، اسی لیے ہے نا سزا دی تاکہ سدھر جائیں، ہے نا. تو جب وہ سدھرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ان کے اوپر رحمت کا معاملہ کیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر ان کی مال اور بیٹوں سے اللہ نے مدد کی. یعنی مال پھر سے یعنی ترقی کرنے لگے، پراسپر کرنے لگے لوگ. ان کے پاس مال و دولت کی جو ہے فراوانی آ گئی، ان کے پاس بیٹے آ گئے. یعنی مین پاور، بنین کا مطلب یہ ہوتا ہے مین پاور، ہے نا. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ٹھیک ہے. اور یعنی تعداد کے اندر تم بہت زیادہ ہو گئے، ہے نا. نمبر، ہیڈ کاؤنٹ کے اندر، ہے نا، مین پاور کے اندر تم بہت زیادہ ہو گئے. ان احسنتم، اب دیکھیں کنڈیشن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی ہے تو تم نے اپنے لیے بھلائی کی ہے. یہ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو معاملہ ہے، ان کا حق نہیں مارنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ہے نا، یہ جو انسانوں کے ساتھ انسانیت کا جو معاملہ ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ جو اچھائی آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اپنے لیے اچھا کیا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہے نا. اچھی روش اختیار کر کے آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہے نا. کیونکہ آپ اچھائی کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھائی کی جائے گی. کرما پرنسپل ہے نا، ہمارے سناتن دھرم میں اسے کرما پرنسپل کہا جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو برا کرو گے تو پھر اس کا بدلہ برائی سے ملے گا، نقصان سے ملے گا، اور اچھائی کرو گے تو پھر اس کا بدلہ اچھائی سے ملے گا. یعنی پرانی تعلیم ہے، کوئی نئی تعلیم نہیں ہے قرآن میں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے پھر نافرمانی کی ہے نا تو پھر اس کا بھگتان جو ہے تمہیں بھگتنا پڑے گا، تمہیں بھرنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ہے نا. اور پھر یہ دیکھیے، یعنی یہ کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دی گئی، وہ ہدایت پر چل رہے ہیں، لیکن ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ تم خبردار جو ہے بگڑنا نہیں، ہے نا، تم گمراہ نہیں ہونا، تم بھٹکنا نہیں، تم گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا. لیکن لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے نا. ایک وقت مقرر ہے جہاں پر پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا، سزا دے گا، ہے نا. وہ پہلا وعدہ جب آیا تو جب پکڑا گیا، سزا دی گئی، سزا کا ذکر آلریڈی آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جب لوگوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، وہ نیک بن گئے، ہے نا، وہ پاپ چھوڑ کر پنیہ کرنے لگے، تو پھر ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا گیا. لیکن پھر جب حالات بہتر ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کا دماغ شیطانیت کی طرف جاتا ہے نا. پھر وہ اپنے آپ کو پاورفل اور آزاد اور خود مختار سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ گناہ کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ہے نا. کئی وارننگز آتی ہیں بیچ میں، چھوٹی چھوٹی، پھر وہ اور انٹینس ہوتی چلی جاتی ہیں، ہے نا. وارننگ کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، شدت. اور پھر اس کے بعد میں پھر بھی جب نہیں سمجھے تو پھر اب کیا ہو گیا؟ دوسری بار بڑی گمراہی کا جو مہلت تھی، وہ جب اس کا وقت آ گیا تو پھر اب دوسری مرتبہ سزا دی جا رہی ہے. کیا ہے وہ؟ جب وہ دوسری وارننگ کا، ہے نا، اور خبردار کرنے کا جب وقت آ گیا تو پھر تمہارے جو دشمن ہیں وہ تمہیں بالکل ہر طریقے سے، ہے نا، پسپا کرنے اور ذلیل کرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. جاؤ ان کو ذلیل کرو. کس کو؟ مسلمان.
کیوں نافرمان ہے، کیوں انسانوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، ہے نا، جیسا اس کے اندر پہلی مرتبہ داخل کیا گیا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں جو کچھ آیا انہوں نے اس کو نیست و نابود کر دیا، چکنا چور کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں سزا دلوانے کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے آگے دیکھیے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہے نا، کاش کہ تمہارا رب تم پر رحم کرتا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ٹھیک ہے، یعنی تم سدھر جاؤ تو پھر تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اگر سرکشی کی روش پر پلٹتے ہو تو ہم سزا کی روش پر پلٹیں گے۔ یہ کتنی اوپن بات ہے، کتنی کھلی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے نا۔ پتہ نہیں یعنی یہ باتوں سے امت مسلمہ کی اکثریت کتنی دور ہے، یعنی ہمارے اعمال حالانکہ روتے رہتے ہیں، یعنی میرا انٹریکشن بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے نا، مسلمانوں کی محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو یعنی گفتگو اگر چل رہی ہے تو یعنی اپنے آپ پر، اپنی حالت پر، اپنے نوجوان لڑکوں پر، اپنی نوجوان لڑکیوں پر، ان کی بری عادتوں پر، رات کے جاگنے پر، شادیوں کے اندر بے تحاشا یعنی فضول خرچی پر، اور بے شمار چیزوں کے اوپر جو ہے وہ روتے رہتے ہیں۔ اگر ذرا توجہ دلائی گئی کہ بھائی یہی گناہ ہے نا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے، تو ایک دم سے پھر وہ یعنی بھڑک جاتے ہیں، نہیں آپ گناہ کی، آپ عذاب کی بات نہیں کرنا، یہ میری بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ قانون بتا رہا ہے نا، بھائی گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اگرچہ کہ وہ بھی گناہ ہیں، ہے نا، اور بڑے بڑے جرائم ہیں، اور بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا یعنی لوگوں کو احساس تک نہیں ہے کہ وہ جرم کر رہے ہیں، جیسا یعنی سچائی کا پیغام پرانے دین سے، ہے نا، دین قدیم سے رشتہ جوڑتے ہوئے لوگوں کو پہنچانا، سچی تعلیمات، ہے نا، ان کی کتابوں پر، ان کے پیغمبروں پر ایمان کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو بات کرنا، یہ اور بڑے جرائم ہیں کرنے جو ادا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، اس سے بہت بڑے مجرم اللہ کی نظروں میں ہو رہے ہیں۔ معلوم کچھ لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ بھی نہیں جانتے، لیکن کم از کم جن گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ان کے حوالے سے بتا دیا جائے کہ بھئی آپ کو سزا دی جا رہی ہے، فوری سزا کی بات آتے ہی وہ بھڑک جاتے ہیں، نہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، ہم امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، عذاب کہتے ہیں آزمائش، ہے نا، یا پھر زیادہ سے زیادہ کہ پتہ نہیں آزمائش ہے یا عذاب ہے، واللہ عالم، بولے اس کو یعنی بات کو ایسی ہوا کے اندر اڑا دیا، کنفیوژن کے اندر خود بھی رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوژن کے اندر چھوڑنا پسند کرتے ہیں، مگر طے نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی یہ عذاب ہو رہا ہے، کچھ غلطی ہم کر رہے ہیں، فلاں غلطی ہو رہی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ پرٹیکولر عذاب آ رہا ہے، اب چلو یہ غلطی سے توبہ کرتے ہیں، اب اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، نہیں، یہ قانون ہے، ہم سدھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم، تم سرکشی کی روش پر لوٹو گے، عدنا، ہم سزا کی روش پر لوٹیں گے، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو، نرک کو، ہے نا، کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں سے کافر نکلیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پانے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، ہے نا، یہ کوئی دوسرے کافروں کی بات نہیں ہو رہی اچانک سے، یعنی بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وجعلنا للکافرین وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، تو اچانک سے پھر کہیں اور کے کوئی کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، وہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، سرکش مسلمانوں کی، کہ وہ سرکشی کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کو، ہے نا، ان کو گھیرے میں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں پھر نصیحت کی باتیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ یقیناً یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس بات کی طرف ہدایت کرتا ہے جو جسٹ ہے، اقوم ہے نا، جو عدل پر قائم ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ بشارت دیتا ہے ان آستھکوں کو، ان مومنوں کو جو پرمیشور پر آستھا رکھتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، ان کا حق نہیں مارتے، ان کے حقوق کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں، اگر کسی کا حق مارا گیا تو اس کا حق اس کو دلاتے ہیں، ان کے ساتھ انسانیت کا، رواداری کا، محبت کا، ہے نا، ہمدردی کا، مدد کا، ہے نا، رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عاملوا الصالحات،
ہے نا، عامل الصالحات کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو پھر ان کے لیے اجرن کبیرہ، بڑا اجر ہے، بڑا انعام ہے سورگ میں، ہے نا، دنیا میں بھی ملے گا اور پھر آخرت میں ملے گا، سورگ میں ملے گا، ہے نا، جنت میں ملے گا، بڑا انعام، اجرن کبیرہ۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہے نا، اور جو لوگ آخرت پر یعنی پرلوک پر آستھا نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے المناک عذاب، دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے نا۔ یعنی یہ جو روش ہے، غیر انسانی روش ہے نا، یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ایسا کرنے والے لوگوں کا آخرت پر یقین اور ایمان نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو، ہے نا، بے لگام سمجھتے ہیں، جو چاہے وہ منمانی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آخرت، علم ہونا ایک الگ بات ہے، یعنی مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو علم ہے نا، دنیا ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہے، جہنم میں، علم ہے، لیکن بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ایمان کی ہو رہی ہے نا۔ اگر واقعی ایمان اور یقین ہوتا تو پھر کیا ہوتے؟ روش ہماری بدلتی، ہم انسان بنتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے، معلوم نہیں ہے احکام کیا ہے تو پہلے جا کے معلوم کرتے رہے، بھائی آخرت میں ایسا معاملہ ہونے والا ہے، ابدی جہنم میں جانے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے نرک میں ڈال دیے جائیں گے اگر پاپی ہوں گے تو، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور جنت اور سورگ ملنے والا ہے اگر کامیاب ہو گئے تو، پھر مطلب کرنا کیا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز کو کرنا ہے، وہ یعنی یقین ہوگا تو پھر انسان جائے گا، معلومات کرے گا، چھان بین کرے گا، پوچھے گا، ہے نا، سیکھے گا، معلوم کرے گا، پھر اس کے حساب سے عمل کرے گا، پھر عمل کر کے یعنی گناہوں سے بچے گا اور پھر بھلائیوں کو جو ہے وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا انسانوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد اچھا سلوک کرے گا نا۔ لیکن جب اس کی پرواہی نہیں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے ایروگینس میں جی رہے ہیں، ہے نا، اپنی غلطیوں پر متنبع کیا جائے تو پھر جب وہ غضب میں آ رہے ہیں، ہے نا، غصہ ہو رہے ہیں متنبع کرنے والوں کے اوپر، اور پھر اپنی غلطیوں پر اصرار کر رہے ہیں، ہے نا، اصرار کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے یہ روش دراصل کیا ہے نا۔ یہاں پر کیوں کہا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہے نا، یہ ساری روش کے بتانے کے بعد یہ بات کیوں بتا رہی؟ کیونکہ یہ روش بتا رہی ہے کہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، اگرچہ کہ منہ سے کہتے ہوں گے، ہے نا۔ بھائی ساتھیوں، میں کسی کا احتساب نہیں کر رہا، میں بس اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنا اپنا احتساب کر لیں۔ بھائی میں تو کہیں ایسے لوگوں میں سے نہیں جو کہنے کو تو مسلمان ہوں، ہے نا، لیکن زندگی اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی۔ بھائی ساتھیوں، آخری ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے انسانوں کے ہاتھوں عذاب دینے کا معاملہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے ہاتھوں عذاب دلوا رہا ہے، اللہ ان کو چڑھا کر ہم پر لے کر آ رہا ہے، اللہ ہی ان کو روک سکتا ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ انہی انسانوں کے حقوق جو ہم ادا نہیں کر رہے تھے، جو حقوق پامال کر رہے تھے، ہمیں وہ حقوق ادا کرنا ہوگا، کیونکہ رشتہ اور جو تعلق ہے، یہ جو قانون اللہ نے بنایا یہ ایسا ہی ہے نا، ان کا حق ادا کریں گے تو پھر اللہ ہی ان کو روکے گا، ان کو تھامے گا، ہے نا، اور ان کو ہمارے لیے اچھا رویہ اختیار کرنے والا بنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ہے، یہ پورا انٹر کنیکٹڈ ہے نا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر چڑھا کر لے آ رہا ہے نا، کیونکہ ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے بھی حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے ان بندوں کے بھی حقوق ہم نے ادا نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اگر یہ آیتیں اور ان کے حوالے سے انسانوں کے ہاتھوں عذاب دینے کے معاملے کی بات اگر واضح ہوئی تو تب بھی پھر بھی ایک ڈاؤٹ لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ بھئی یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے، آپ زبردستی لے کر آ کر مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں، ہے نا، اگرچہ کہ یہ انتہائی انویلڈ کوشچن ہے یا آبجیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں کیوں بتایا؟ ان کی غلطیوں کے بارے میں، ان کو جو سزا دی گئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا؟ تو کامن سینس کی بات ہے، اس لیے بتایا تاکہ بھئی ہم وہ سیم گناہ نہ کریں گے تو پھر وہی سیم سزا ہمیں بھی دی جائے گی، ہے نا۔ تو اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں بنی اسرائیل کا ہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ چلیے پھر بھی اگر یہ آرگیومنٹ اب صرف چونکہ لاجک سے بتائی گئی ہے نا، لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ یہ قابل قبول نہ ہو، لوگ کہیں کہ بھئی آپ کی سمجھ سے آپ بول رہے ہیں، آپ کی لاجک ہے، تو آئیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ
یہ یعنی کنفیوژن جو ہے یہ کمپلیٹلی پھر حضور کے الفاظ سے جو ہے دور ہو جائے، ہے نا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 2641، کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ میں اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہونے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمرو اس کے راوی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو کچھ گزرا ہے وہی کچھ ہو بہو قدم بقدم ویسا ہی میری امت پر گزرے گا۔ بنی اسرائیل جو جو گناہوں کے اندر جیسی جیسی روش کے اندر مبتلا ہوئی ہے، جو جو غلطیاں جو جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے ہیں، میری امت بھی ہو بہو ویسے ہی قدم بقدم ویسے ہی گناہ کرے گی، ویسے ہی سرکشی کرے گی۔ یہاں تک کہ سنیے بات کو، یہاں تک کہ اگر کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ کھلے میں زنا کیا ہے تو میری امت میں سے ایک ایسا ہوگا جو پھر وہ گناہ کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ کھلے میں وہ زنا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے آگے یعنی کہ حدیث چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ 72 فرقوں کے اندر جو ہے تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ سارے کے سارے فرقے جہنم کی آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے، ہے نا۔ اور جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا جو آگ سے بچا لیا جائے گا، تو حضور نے کہا کہ وہ فرقہ جو میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس پر جو ہوگا تو پھر وہ آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اجی ساتھیوں، غور طلب بات کیا ہے، یعنی وہ آیتیں کس کے تعلق سے تھی؟ بنی اسرائیل کے تعلق سے تھی۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو بہو جو جو سرکشی جو جو گناہ جیسی جیسی روش بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی ویسے ہی ہو بہو میری امت جو ہے کرے گی، ان کو کاپی کرے گی، ویسے ہی گناہ کرے گی۔ تو پھر یہ زمین میں 2 مرتبہ جو فساد برپا کرنے کی جو بات بنی اسرائیل کے ساتھ ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگی، ہم بھی کریں گے زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد، اور اگر فساد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کریں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، ہے نا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہے نا، باسنا علیہم عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار کی بات، ہے نا، جگہ جگہ پر عمل میں آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا عباد لنا، ہمارے بندے، اولی بأس شدید، شدید ملٹری پاور کے ساتھ میں، فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہارے بیڈ رومز کے اندر گھس جائیں گے، ہے نا۔ یہ معاملہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی ڈر محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اور کچھ شرم آتی ہے نا، جو کہ آنی چاہیے مومنوں کو، شرم آتی ہے اپنے گناہوں کے اوپر، تو پھر یہ موقع ہے اپنے گناہوں سے تڑپ کر بلبلا کر رو کر اللہ سے معافی مانگنے کا، کیونکہ رمضان جا رہا ہے نا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جب تشریف لے جا رہے تھے، پہلا قدم آپ نے، پہلی سیڑھی چڑھی، آپ نے رکا اور آپ نے آمین کہا، پھر اس کے بعد دوسرا قدم آپ نے رکھا، پھر آپ رک گئے، آپ نے آمین کہا، پھر آپ تیسرا قدم، جب تیسرا سٹیپ کے اوپر جب آپ چڑھے تو پھر آپ وہاں رک گئے، آپ نے آمین کہا، ہے نا۔ اور یہ ایک غیر معمولی عمل تھا، آپ کا یہ معمول نہیں تھا، آپ ایسا نہیں کرتے تھے، ہے نا۔ جب خطبہ ہو گیا، جب یعنی فارغ ہو گئے تو پھر صحابہ اکرام نے امیڈیٹلی گھیر لیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا، آپ نے ایسے کیا جو آپ کبھی کرتے نہیں تھے، ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے، ہے نا، جسے ہماری ہندو قوم، ہمارے سناتن دھرمی بھائی پرماتما کہتے ہیں، پرماتما آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی، اور میں نے ہر بد دعا کے بعد آمین کہا۔ اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ اگر کسی شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اور اس میں اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا لی تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دعا جبریل امین فرشتوں کے سردار نے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ براہ کرم خدا کے واسطے قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں حالات کو سمجھیے، ہے نا، اپنی غلطی کو سمجھیے، ہے نا۔ ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے جرائم ہیں، اس لیے اللہ سزا دے رہا ہے۔ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے مدعو ہیں، وہ ہمارے معزز اور مکرم مدعو ہیں جن کے پاس محبت کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں، ہمارے اپنا خون کے لوگ ہیں، ہے نا، جن سے ہم نے رشتہ کاٹ لیا، وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں
کہ یہ ہمارا خون ہے، یہ ان کے پوروج ہندو تھے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنی قوم ہے، انڈیا کے اندر سارے اسی باؤنڈری میں رہنے والے ہے نا، انہی کو ہم ہندو سمجھتے ہیں. وہ بیچارے اپنے الفاظ کے اندر اپنے انداز کے اندر سمجھا رہے ہیں ہے نا، اور ہم ہیں کہ رشتہ کاٹ کر ہے نا پھر بھی دوری بنا کر رکھنے کے اوپر تل گئے ہیں. عزیز ساتھیوں، گناہ کر رہے ہیں بہت، یعنی گناہ عظیم، بڑے بڑے جرائم ہم کر رہے ہیں اور اسی لیے سزا دی جا رہی ہے. اس موقع پر، رمضان کے مبارک موقع کے اوپر، آخری دہے کے اندر، جبکہ نطخم من النار، عذاب سے چھٹکارے کا یہ دہا ہے نا، اگر واقعی میں چاہتے ہیں کہ عذاب سے چھٹکارا پانا تو پھر خدا کے لیے ہے نا اپنے جرائم کو دیکھیے ہے نا، کیونکہ توبۃ النصوحہ ہے نا، سچی توبہ وہ ہے کہ ہم واقعی میں یعنی معافی اگر مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، تو کیا یہ ذہن میں اپنا گناہ ہم نے حاضر کیا؟ کیا یاد کر رہے ہیں کہ بھئی کون سا گناہ ہے وہ جس کی میں معافی مانگ رہا ہوں؟ یا بس یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر استغفار کی کوئی بھی دعا ہم نے پڑھ لی ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس ایک مالا جیسے جپتے چلے جا رہے ہیں، ایک ورد ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، دماغ میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر شرمندگی نہیں ہے، کوئی آنسو نہیں بہا رہے، کوئی یہ ارادہ، یہ تڑپ نہیں ہے کہ اے اللہ آئندہ ہر ممکن کوشش کروں گا یہ گناہ نہیں دہراؤں گا. تو توبہ کر رہے ہیں تو ذرا خدا کے لیے ہم توبۃ النصوحہ کریں ہے نا، سچی توبہ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہ اپنی نظروں کے سامنے ہوں، اس پہ شرمندگی کا احساس ہو ہے نا، احساس جرم ہو، گلٹی فیلنگ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم روئیں ہے نا اور گڑ گڑا کر معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کا حق اگر ادا نہیں کیا، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کرے گا، لیکن بندوں کے حقوق جو ادا نہیں کیے ہیں تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ بندے خود معاف نہیں کرتے ہے نا. تو توبہ کے اندر پھر لوگوں سے معافی مانگنا بھی آتا ہے جن کے حقوق کی پامالی ہم نے کی ہے نا، اور پھر اس کے بعد صحیح کیا کرنا ہے، غلط کیا کیا تھا اور پھر صحیح کیا کرنا ہے. تو صحیح کے اندر یعنی وہ ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں، یہ ہندو قوم ہماری اپنی قوم ہے، یہ غیر قوم نہیں ہے نا. ان کی بھاشا، ان کی پرمپرا، یہ کوئی غیر پرمپرا، کوئی غیر بھاشا نہیں، یہ ہماری اپنی بھاشا ہے نا، یہ اپنی پرمپرا ہے، یہ اپنی تہذیب ہے نا، ان کی زبان ہماری اپنی زبان ہے، اور ان کے پاس جو دین ہے وہی ہے سناتن دھرم. اللہ نے جسے کہا ذالک الدین القیم، وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے، وہی سناتن دھرم ہے نا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ایک ہی دین پیش کیا گیا. عزیز ساتھیوں، یہ رشتے جوڑیے ہے نا، رشتے جوڑ کر جب اپنی توبہ کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہٹائے گا، ان کو تھامے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کے دلوں میں محبت اور رواداری ہے نا ان کے دلوں میں اللہ ڈالے گا ہے نا. خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے بن کر ہم گر جائیں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بندوں سے معافی مانگے، اپنی روش کو سدھاریں. امید ہے کہ یعنی یہ عذابوں کے سلسلے میں کچھ اس موقع پر آپ کے سامنے باتیں ہے نا، حالانکہ پچھلے تقریباً 8 جمعوں سے یہ بات چل رہی ہے، آج 9واں جمعہ ہے نا. امید ہے کہ باتیں کچھ میں سمجھا پایا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.